جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک مہمان شخصیت نے جن کا تعلق سیاست سے ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب اسامہ رضی صاحب۔ السلام علیکم اسامہ بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میٹرو ون نیوز کی ٹرانسمیشن میں۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوش لہن نعت خواں ثنا خواں قاری فیصل چشتی، اور قاری فیصل چشتی کے ساتھ تشریف فرمائے جناب شکیل مدنی صاحب۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں سیدہ کوثر علی بھی موجود ہیں جن سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اسامہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیا روٹین ہے، کیسا چل رہا ہے رمضان المبارک، یہ بتائیں مجھے، روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ رمضان تو ایک مبارک مہینہ ہے، اور میں تو اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پہ روزے فرض ہوئے تھے، تو یہ مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں عبادت کے ساتھ ساتھ سیاسی جد و جہد کا بھی میسیج موجود ہے۔ بالکل، یعنی یہ تو بڑا ہوا ہے، پلس یہ کہ غزوہ بدر بھی اس میں ہے، یوم الفرقان بالکل، فتح مکہ جو ہے وہ بھی رمضان المبارک میں ہے۔ بہت سی ایسے واقعات ہیں رمضان المبارک کے جن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بالکل، اور بدر کے بارے میں تو کہتے ہی یہی ہیں کہ غزوہ بدر میں اگر وہ 313 مسلمان نہ رہ جاتے تو شاید اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لیوا کوئی رہتا ہی نہیں۔ بالکل بالکل صحیح، یہ تو حضور کی دعا تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دعا بھی فرمائی تھی نا کہ اگر کل صبح ہم ناکام رہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل بالکل، یہ 313 مسلمان، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد دیکھی کیسی فرمائی، بالکل ایسی مدد ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر آ گیا۔ جی، اور جس طریقے سے قرآن نے تو اس کو پورا موضوع بنایا ہے، اس پہ تبصرہ کیا ہے، بالکل اس پہ گفتگو کی ہے، اس کا جو پس منظر ہے، جو اس سے پہلے کے حالات ہیں، جو پھر اس وقت کے حالات ہیں، پھر اس کے بعد کے حالات ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ آج بھی یہ مدد اتر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اترتی ہے، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، اترتی ہے۔ ہم نے تو اس دور میں اپنی لیکن وہ جذبہ اور اس قسم کے ایمان تو پیدا کریں پہلے، پھر تو اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی اتر جائے گی۔ ہم نے تو دنیا کی ایک سپر طاقت کو اپنے پڑوس میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، نہتے لوگوں کے ہاتھوں سے، کمزور، بالکل بے سہارا لوگ، اور اس کے بعد بھی ایک طاقت کو وہاں پہ رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس دور میں بس دیکھنے والی آنکھیں بھی ہونی چاہیے، چیزیں تو نظر آتی ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں ویسے۔ بالکل، کشمیر کی جو تحریک ہے، بالکل، وہ جہاد کشمیر معجزہ ہے نا۔ کوئی آپ سوچ سکتے ہیں 40 سال تک کوئی تحریک اس طرح سے کنٹینیو کرے؟ کوئی مثال ہے اس کی تاریخ میں دوسری؟ نہیں، بالکل۔ اور اگر یہ کسی اور قوم کی تاریخ ہوتی تو وہ تو اس کو پتہ نہیں کس طرح بیان کرتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں تو اس کو جو ہے بالکل۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ریاست کے اگینسٹ، مطلب یعنی پوری ریاست استعمال ہوئی، پھر بھی عمران خان نے جلسہ کیا، ایک تحریک چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ سیاسی اعتبار سے ہمارا ملک جس مقام پہ پہنچ گیا ہے، اور اس وقت کی جو سیاسی کشمکش ہے، اس میں اس پورے عمل کے نتیجے میں لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ میسیج عوام تک پہنچ گیا ہے کہ غلامی کی زندگی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ کس کی طرف سے میسیج گیا ہے؟ جو بھی سیاسی عمل ہے، اس سیاسی عمل نے عوام کو یہ میسیج پہنچا دیا ہے کہ وہ ایک طرح کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ غلامی کی زندگی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، آپ اس کو ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھیں، ہٹا دیں اس کو، سیاسی مسئلے کو ہٹا دیں آپ۔ یہ تو ایک سوال ہے نا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انگریزوں کے جانے کے بعد آزاد ہوا یا اسی حکمراں طبقے کے زیر تسلط آج تک موجود ہے؟ یہ سوال تو ہے۔ یہ سوال بھی ہے کہ بھارت میں جو آئین اور قانون کی بالادستی کا نظام بڑی حد تک قائم ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ بھی سوال موجود ہے کہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک اور ہم سے بہت پیچھے کھڑے ہوئے ممالک آج دنیا کی عالمی طاقتوں میں شامل ہو گئے، اور ہم وہ ملک جس نے اپنی تخلیق کے ابتدائی 15 سالوں میں پوری دنیا کی جی ڈی پی کا ریکارڈ توڑ دیا تھا، وہ ملک آج دنیا کا پسماندہ ترین ملک بن گیا ہے۔
اس کی کرنسی کی ویلیو جو ہے افغانستان کی کرنسی کی ویلیو سے بھی کم ہے. نیچے آ گئی. آپ سوچئے ذرا کس مقام پہ ہمارا ملک کھڑا ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے, کیا سمجھتے ہیں اور کیا اس کا حل ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے, سوال ہے, یہ سارے سوالات اس وقت, یعنی یہ میں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے. یہ سوالات اس وقت عوام تک کمیونیکیٹ ہو گئے ہیں, عوام تک یہ میسج. نہیں تو آپ نے کہا کہ جو حقیقی آزادی مارچ, آپ سمجھتے ہیں سچ میں یہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ نہیں, میں کوئی پارٹی پالیٹکس والی بات تو میں نہیں کر رہا, لیکن آپ جنرل کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے آزادی, میں تو ایک ایشو پہ بات کر رہا ہوں. اچھا, کہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں عوام کو دیکھتا ہوں, عوام کے درمیان چلتے پھرتے ہیں, عوام کے درمیان رہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں عوام اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس وقت جس مقام پہ اپنے شعور کے اعتبار سے کھڑے ہیں, اور جس قسم کی جدوجہد کی جو چمک ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہم نے اس ملک کی سیاست پہلے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, جب ایم کیو ایم آئی تھی اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا, یا اس وقت لگا تھا آپ کو ایسا؟ ایم کیو ایم جب آئی تھی تو اس وقت عوام غیر معمولی امنگوں کے ساتھ اور بہت زیادہ والہانہ جشن منایا تھا, آپ کو یاد ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چراغ بھی جلائے گئے تھے اور سڑکوں پہ جشن ہوا تھا. 88 میں جب الیکشن جیتے تھے, ہمارا اس سے اتفاق نہیں تھا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ منظرنامہ ایسے ہی تھا جیسا کہ تحریک پاکستان کا منظرنامہ ہوگا. ہم نے تو نہیں دیکھی تھی, لیکن لگتا یہ تھا کہ ویسا ہی ایک منظرنامہ ہے. اچھا, لیکن یہ کہ لوگوں میں جوش و خروش پایا جاتا, جوش و خروش تھا, امیدیں تھیں, لوگ سمجھ رہے تھے. لوگ یہ نہیں, آپ بہت مختلف باتیں کر رہے ہیں آج. نہیں, ہم تو یہ بات آپ سے بات رمضان المبارک میں آپ ہماری باتیں روزے کے دوران ہی آپ سے بات کرنی چاہیے, تو اچھے جوابات مل جاتے. آپ ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں نا, ہم تو پہلے بھی یہی بات تو ہمیشہ آپ کی بات, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم اس سے اختلاف رکھتے تھے. ہم نے اس وقت بھی اپنے دوستوں سے یہی کہا تھا کہ آپ یہ تجربہ کیجئے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی خرابی نظام کی ہے. بنیادی خرابی یہ نہیں ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں ہوں گے قوموں, جی ہاں بالکل, ہے نا, بالکل. تو یہ قوموں, یعنی کوئی قوم ظالم نہیں ہوتی اور کوئی قوم مظلوم نہیں ہوتی. ظالم اور مظلوم کی تقسیم ہوتی ہے, یہ ایک طبقاتی تقسیم ہے. ٹھیک, اور اس میں ظالم کی کوئی قوم نہیں ہوتی اور مظلوم کی بھی کوئی قوم نہیں ہوتی. لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم ایک قوم پرستی کی سیاست کریں گے. تو نتیجہ اس کا دیکھ لیا کہ یہی 30-35 سال ہیں کہ جس میں ہمارا یہ شہر ترقی کرتا ہوا شہر تباہ و برباد ہو گیا. کون ذمہ دار ہے؟ وہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس مقام تک پہنچایا. ہم انہیں اپنا سمجھتے رہے, اور ہمارا شہر کہاں آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم بھی بنائی گئی تھی؟ بالکل بنائی گئی تھی, بالکل خود سے نہیں بنی, پلانٹڈ پارٹی ہے. اچھا, تو ابھی تک ماشاءاللہ آپ دیکھیں, اب تو واپس ماشاءاللہ جڑ گئے سر, اتنے سال گزر گئے, تو آپ ماشاءاللہ تو کہیں گے نا. اور پھر اب دوبارہ سے یہ پارٹی جو ہے یہ تو آرگنائز ہو گئی ہے. اب تو ماشاءاللہ چابی سے, بغیر چابی کے بھی چلنے لگی ہے. اچھا, پہلے صرف چابی سے چلتی تھی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے, آپ لوگوں نے بڑی کیمپین بھی چلائی, سب کچھ ہوا, پیپلز پارٹی اب بھی جو ہے وہ دعوے دار ہے کہ جی میئر اس کا ہونا چاہیے. اور سر اب لگ ایسا رہا ہے کہ شاید آپ لوگ جتنی بھی مزاحمت کر لیں, پیپلز پارٹی اپنا میئر لے آئے گی سر. اب جو انتخابات ہوئے, باقی جو چیزیں سامنے آئیں, اب دیکھیے اس پورے سیاسی عمل سے بھی پیپلز پارٹی کا وہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے کہ یہ ایک جمہوری یا سیاسی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے انتخابی فاشزم, انتخابی دھاندلی میں ایم کیو ایم کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. ایم کیو ایم تو انتخابی دھاندلی والے دن دھاندلی کرتی تھی, ٹھپے لگاتی تھی, زور زبردستی جبر و استبداد سے جیت جاتی تھی. یہ تو ان کی تو دھاندلی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں ذرا, 2.5 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں انتخابات ہونے کو, دھاندلی کا عمل ہے کہ جاری ہے. آپ کو معلوم ہے آج ری کاؤنٹنگ کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے, وہ یو سی جو جماعت اسلامی نے کئی ہزار ووٹوں سے جیتی ہیں, ان یو سیز میں ری کاؤنٹنگ کے نام پہ وہی تھیلے دوبارہ کھولے گئے اور جماعت اسلامی کے ووٹ 0 لکھے گئے. اچھا, جی ہاں, یہ تو اس ملک میں ختم کر دیں جمہوریت, کہہ دیں کہ آپ کو غلاموں کی طرح رہنا ہے. یہ تو جاگیرداروں کا ٹولہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 0 ووٹ لکھ دیا؟ تو کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, ورنہ تو دیکھیں جو ووٹ پچھلے آپ کے تھے وہ تو ایز اٹ از رہیں گے نا. دوسری جماعت کے ووٹ زیادہ ہونا یا ری کاؤنٹنگ ہونا وہ تو ایک الگ چیز ہے. اس میں جیتا کون تھا؟ میرا خیال ہے آپ اس کے آگے سوچ ہی نہیں پا رہے کہ دھاندلی کہاں تک. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو بھول جائیں گے آپ اس کی دھاندلی کو, جو کچھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو لیکن پھر آپ کورٹس موجود ہیں, آپ کو ثبوت دینے ہوں گے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جب دھاندلی اور
وہ باکس یا تھیلے کھولنے کی بات کی تھی. ایک حلقہ ہے, دو, جتنے حلقے کھلے چیزیں سامنے آئیں. اس وقت وہ لوگ حکومت میں تھے, مسلم لیگ نون حکومت میں تھی, جس طرح چاہتی اس طرح سے چیزوں کو بدل دیا جاتا. ایسا تو نہیں ہوتا سر جیسے آپ بات کر رہے ہیں. اس وقت بھی اگر چاہتے اور ان تھیلوں کو بدل دیتے تو آج میرے خیال میں نواز شریف کو جیل نہ جانا پڑا ہوتا, ان کی حکومت نہ ہٹتی, تمام چیزیں نہ ہوتی. اور صاحب اس ملک میں سیاسی کرپشن اور سیاسی غنڈہ گردی اور یہ جس مقام پہ پہنچ گئی ہے, میرا خیال ہے عوام تجربے سے ہی سیکھیں گے. یہ بات بھی انشاءاللہ کیونکہ سر آپ کی پارٹی کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بھی سپورٹ رہتی ہے, آپ بھی, ایسا نہیں ہے. کراچی میں جو آپ نے دھرنا دیا اسمبلی کے باہر, جس طرح آپ نے دھرنا دیا, جس طرح آپ مارچ لے کے گئے, ایسی چیز سر بغیر سپورٹ کے کراچی میں اس مقام پہ ریڈ زون میں 5 منٹ جو ہے نا کوئی سیاسی جماعت وزیر اعلیٰ ہاؤس یا اسمبلی کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی سر. اور وہ ریڈ زون ہے, اس سے آگے بہت سارے ہیڈ کوارٹرز ہیں, چیزیں ہیں جو کسی صورت سیاسی جماعتوں کو وہاں برداشت نہیں کر سکتے. جب تک آپ کو تھوڑی سپورٹ حاصل نہ ہو اس وقت تک آپ نہیں برداشت. ہم 28 دن آپ دھرنا کیا, 28 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ کو یہ بات معلوم ہے, آپ جماعت اسلامی کے بارے میں کہتے ہیں لوگ, کہنے کو تو جو چاہیں کہتے ہیں, لیکن جو تجربہ ہے, جو فیکٹس ہیں, اس کے مطابق آپ بات کریں گے نا. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ شارع فیصل ریڈ زون ہے. جب ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا تو کہا تھا شارع فیصل تو ریڈ زون ہے. ہم نے کہا کہ ریڈ زون تو جمہوری عمل میں کوئی بھی نہیں ہوتا. سر وہ میٹروپول ہوٹل کے بعد سے ہے ریڈ زون, اس سے پہلے نہیں. اس کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے. جی جی, میں اس کے بعد کی بھی بات کر رہا ہوں. اور ہمیں تو منع کر دیا تھا نا انہوں نے, تو انہوں نے تو یہ کہا تھا, اور ہم اس کے بعد نکلے تھے. ہمارا دفتر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. جو سیاسی کارکن وہاں پہ نکلے تھے ان کو گرفتار کیا گیا. ناصر حسین شاہ شیلنگ کی ڈائریکٹ ہوئی اور اس کے بعد آئے نا, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کے باوجود رکنے, انہوں نے براہ راست فائرنگ کی ہے نا. دھرنے کے بعد ہوا نہیں, پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب تحریک شروع ہوئی تھی. تو اگر یہ دھرنا روکنا چاہتے تو روک سکتے تھے یہ, لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم بھی سیاسی لوگ ہیں نا. اور آپ ذرا یہ سوچ چھوڑیں یار یہ بات بھی, آپ یہ سیاسی, یہ ملک ہے, آزاد ملک ہے. اس ملک میں سیاسی کارکن مظاہرہ نہیں کر سکتا. آج بھی اس ملک میں سیاسی کارکنوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں, شیلنگ کی جاتی ہے. دنیا میں کسی ملک میں ہوتا ہے اس طرح؟ یہ انگریزوں کی حکومت ہے, یہ پاکستان کی حکومت ہے, یہاں کے عوام کی حکومت ہے. یعنی آج بھی سیاسی کارکن کو ہتھکڑی پہنائی جاتی ہے, سیاسی جلوسوں کے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے, سیاسی پروگرامات کو روکنے کے لیے دفعہ 144 استعمال کی جاتی ہے. یہ آزاد لوگوں کا ملک ہے یا غلاموں کا ملک ہے یہ؟ اور کیوں کیا جاتا ہے ایسا؟ بھائی اگر کوئی دشمن قوم ہو, کوئی دہشت گردی کر رہی ہو, کوئی چیز, لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو جہاں کہیں یہ ہوتا ہے ان سب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور لاہور میں بھی ہو, بالکل لاہور میں کسی بھی سیاسی کارکن کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو ہم ہر سیاسی کارکن کو بولنا چاہیے کل ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہوا تھا, اور اس کے بعد بھی کسی کے ساتھ ہوگا. بالکل, یہ تو ایک بنیادی جمہوری حق ہے. تو اب حافظ صاحب نے کوئی لائبل طے کیا ہے, کوئی کسی چیز کا مطلب یہ سوچا ہے کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھائیں؟ دیکھیے ہم نے مزاحمت کی ہے. آپ نے عدالت کا ذکر کیا تھا, ہم ابھی آج ہی ہم نے عدالت میں ان ساری طویل ترین دھاندلیوں کے خلاف عدالت میں ہم نے اپنی پٹیشن داخل کی ہے. عدالت نے اسٹے آرڈر دیا ہے, اور جو بھی 17 سیٹوں کے اوپر نتائج تھے عدالت نے ان کو روک دیا ہے. اس وقت دوپہر میں ابھی شاید خبر آپ تک پہنچی نہیں ہوگی, لیکن عدالت نے اسٹے دے دیا ہے. دیکھیں عدالت اس پہ مزید کیا انصاف دیتی ہے. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی آپ کو, یعنی جو خاص طور پہ جس طریقے سے جو ری کاؤنٹنگ میں آپ لوگ امید کر رہے تھے تو نتائج اس کے بالکل برعکس نکلیں؟ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں افسر صاحب, صفر کر دیا ہے, صفر. یعنی جہاں ہم ہزاروں ووٹوں سے جیتے ہیں وہاں پہ ہمارے ووٹ 0 لکھے ہوئے. اچھا جی, اچھا, یعنی جو پہلے سیٹیں آپ جیتے ہوئے تھے. جی ہاں, جن کے فارم نمبر 11 ہمارے پاس اور بقیہ تمام پارٹیوں کے پاس موجود ہیں, ان تمام سیٹوں کے اوپر جو اس دن پہ مقدمہ چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں تھا. اور آپ الیکشن کمیشن کو تو دیکھیے ماشاءاللہ. اچھا, الیکشن کمیشن سوائے الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن سوائے الیکشن نہ کروانے کے کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہ ہونے دے. اس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے. اچھا, اتنا مطلب یہ حالات دیکھیں نا آپ, ضمنی الیکشن لڑ جھگڑ کے کروانا پڑ رہا ہے.
ابھی جو ہے پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن ہیں، وہ سارے کے ان سارے کو الیکشن کمیشن کو ملتوی کرنے کا اختیار تو آئین نے نہیں دیا ہے، منعقد کرانے کا اختیار دیا ہے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی فنڈ سے نہیں دے رہا کوئی وہی، چلے خیر آپ سے مزید گفتگو کریں گے سر، اس پہ بھی بڑی باتیں ہونی ہیں، ابھی تو ٹائم بھی ہے افطار میں کافی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے قصیدہ پیش کیا، اس سے قبل ہم کچھ آج خاص طور پہ جو چیزیں یعنی جو اس وقت کے ملکی حالات ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی، ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب اسامہ رضی صاحب، اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اسامہ بھائی کیا کہیں گے سر، یعنی رمضان المبارک میں اس وقت مہنگائی کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ مہنگائی جو ہے یہ خود بخود تو ہو نہیں رہی ہے، یہ جو بھی مہنگائی ہے اور ایسی مہنگائی ہے کہ اس نے عوام کی چیخیں تو خیر پہلے نکل رہی تھیں، اب تو وہ چیخیں نکالنے کے قابل بھی نہیں بچیں، اب تو ان کے لیے زندہ رہنا ہی محال ہو گیا۔ اس طرح کی صورتحال اس ملک میں پیدا ہو گئی ہے، اور یہ حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یہ اس پورے طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ جو اس ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس ملک کو جو ہے ایک باجگزار ریاست کے طور پہ چلانے کے لیے، اور اس ملک کے عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح جو سمجھنے کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک اس مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ اور مہنگائی صرف مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری بھی ہے، لوگوں نے جو کچھ بھی کسی طرح سے تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگ، وہ ڈگریاں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں، جوتیاں چٹ کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے یعنی ان کے لیے، اور اس ملک کے اندر ایک بدترین کیفیت ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے مہنگائی پہ قابو پانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، یا جس طرح سے فری آٹا دیا جا رہا ہے، کوئی ریلیف ملے گا لوگوں کو فری آٹے سے؟ یا دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، انہوں نے فری آٹا 70 ارب سے زیادہ روپے کا غالباً انہوں نے دیا ہے، اور اس ملک میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ان کو 20 ارب روپے چاہیے تھے اس ملک کے آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اس ملک کو قانون کے مطابق چلانے کے لیے، اور وہ پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ اور یہ ایک ایسا تضاد ہے، اور یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو یا نہیں سمجھتے کہ سیاسی حالات معاشی حالات سے جڑے ہوئے ہیں، معاشی حالات سیاسی حالات کو متاثر کرتے ہیں، بالکل، اور یہ جو حکومت ہے اس کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، یہ تو کٹ پتلیوں کا ایک ٹولہ ہے کہ جو آ کے پورے ملک کے 22 کروڑ انسانوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ وہ کس طرح سے کیا کر رہے ہیں؟ پتلی کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ ڈوریں کون لا رہا ہے پھر؟ ڈوریں تو اس ملک کے مقتدر طبقات ہی ہلاتے ہیں، ڈوریں تو ظاہر ہے انہی کے ہاتھ میں۔ اچھا، تو آپ نہیں سمجھ یہ حکومت، اس حکومت کو آپ با اختیار حکومت نہیں سمجھتے سر؟ اتنی تو یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو حکومت کہا جائے، یہ تو چھڑی سے چلنے والی جو ہے وہ مخلوق ہے، اور یہ مراد یافتہ لوگ بالکل ہمیں الگ نظر آتی ہے، نہ آپ اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ ہیں، نہ آپ اس وقت کی حکومت کے ساتھ ہیں، نہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، نہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں۔ جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے سر؟ بیچ میں سراج صاحب بلاول بھٹو زرداری سے ملے تھے، تو ایسا لگا تھا کہ شاید سراج صاحب اور جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لحاق ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کوئی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوگی۔ نہیں، سراج صاحب نے عمران خان سے بھی گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد بھی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا تھا، وفود کا تبادلہ ہوا، بات چیت ہوئی، مارچ کی وجہ سے تمام پارٹیوں کے ساتھ ملے تھے نا، تمام پارٹیوں کے ساتھ جو ہے ہم رابطے میں رہتے ہیں۔ اور سیاسی عمل میں آپ کا یہ سوال ذرا عجیب سا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہے یا ان کے ساتھ نہیں ہے، بھائی ہم اپنے ساتھ ہیں نا، ہماری اپنی پالیسیز ہیں، ہم تو ایشوز کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں، ایشوز کی بنیاد کے اوپر جو صحیح موقف ہوتا ہے وہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کراچی میں اس وقت آپ اپنی انفرادی اپنی پارٹی کے حوالے سے بس جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو 22 کروڑ انسانوں کے حوالے سے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس نظام کے جو ظلم کا نظام ہے، جو ناانصافی کا نظام ہے، جو غلامی کا نظام ہے، اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کو کچھ نہیں مل سکتا، اور اس نظام کو بدلے بغیر یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو ناانصافی ہے، یہ جو ظلم و ستم ہے، یہ جو بے عزتی ہے، یہ جو رسوائی ہے، یہ جو اس ملک کی بدحالی ہے، یہ جو اس ملک کی ہر محاذ کے اوپر پسپائی ہے، ان ساری چیزوں کے معاملات جڑے ہوئے ہیں اس ملک کے اقتدار اور نظام اقتدار کے ساتھ، اور جب تک یہ چیز ایڈریس نہیں ہوگی
یہ حق عوام کا ہے، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عوام کو دیا ہے۔ عوام کی رائے سے جب تک معاملات نہیں چلیں گے، جب تک اجتماعی بصیرت سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک مشاورت کے اصول کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، جب تک اقتدار پارلیمنٹ کو منتقل نہیں کیا جائے گا، اور جب تک عوام کی نمائندگی پر ان جاگیرداروں کا اور لٹیروں کا اور ان بالشتی ذہن رکھنے والے جو ہے وہ قابض لوگوں کا، جب تک ان کا تسلط ختم نہیں ہوگا، اس ملک کے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ اور اب یہ لگ رہا ہے، اس وقت کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو طبقہ، یہ ٹولہ جو پاکستان کے اقتدار اور اس کی معیشت کے اور اس کی دولت کو جو ہے بھموڑ رہا ہے، یہ رضاکارانہ طور پر یا معقول طریقے سے یہ معاملات کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس چیز کو درست کرنے کا فریضہ 22 کروڑ انسانوں کو مل کر اپنی اجتماعی طاقت کے ذریعے کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو امپاور کیا جائے؟ بالکل، اقتدار عوام کا حق ہے، اقتدار اصلاً خدا کا حق ہے۔ خدا کے علاوہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو ڈکٹیٹ کرے، اور دنیا کا جو نظام حکومت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، ودیت کیا ہے اس روئے زمین کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر، اور اس کے لیے اصول یہ طے کیا ہے کہ عوام کی رائے سے جو حکومت بنے گی وہ جائز حکومت ہوگی، اور اس کے ذریعے معاملات درست سمت میں آگے چلیں گے، اسی کے ذریعے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور اسی کو آج کی زبان میں جمہوریت کہا جاتا ہے، ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو تو آج یہ بات پتہ چلی ہے نا، ہم نے تو 1400 سال پہلے یہ بات بتائی، بے شک، اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو جب تک، اور اسی لیے ہم اپنی خلافت راشدہ کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ وہ عوام کی رائے سے منتخب ہوتی ہے، ورنہ جو اس کے علاوہ بعد میں آنے والے حکمراں تھے، مسلمان تو وہ بھی تھے، لیکن ہم ان کو خلیفہ نہیں کہتے، ملوکیت کہتے ہیں اس کو، اس لیے کہ وہ عوام کی رائے سے منتخب خلافت نہیں ہے، وہ ملوکیت تھی۔ بالکل، اس پہ مزید آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمیں ڈاکٹر منیر صادق جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں المصطفیٰ ویلفیئر کو، انہوں نے بھی جوائن کیا۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکیل بدی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور سیدہ کوثر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیدہ کوثر سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت کے چند اشعار پڑھنے کی توفیق حاصل کریں۔ جی، اب مائک میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جی یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا۔ آپ ہیں سب کے امام، آپ کے ہیں ہم غلام، اور غلاموں کا ہے کام پڑھتے رہنا صبح و شام۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سیدہ کوثر۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان الکریم۔